اللهم صل على سيدنا محمد سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے مفتی غیور صاحب کو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیے گا کہ ہم یعنی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، کیا مراد ہے ان چیزوں سے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پر کچھ بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صدقے کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو صدقہ کی جب ہم تعریف کے اندر جاتے ہیں تو صدقے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ مال جو اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو ہے، اس کی خوشی کے لیے جو ہے خرچ کر دیا جائے، کہتے ہی اس کو صدقہ ہے۔ یعنی ایسا مال جو آپ کے پاس تھا اور آپ نے چاہا کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ کون ہے جو اپنی جان اور مال کو جو ہے جنت کے بدلے بیچ دے میرے ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت خریدار بن رہا ہے، اللہ رب العزت خریدار ہے اور ہم جو ہے وہ بیچنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ایسا کام کرو جس سے میری خوشنودی اور میری جنت خرید سکو۔ تو صدقے کی تعریف کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایسی خوشنودی جو مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر اس صدقے کی جو اقسام ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ مثلا پہلا صدقہ جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، دوسرا صدقہ جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے، تیسرا صدقہ جو ہے وہ نفل کے درجے میں ہے۔ مثلا فرض کے درجے میں آپ لے لیں تو زکوٰۃ اللہ رب العزت کے راستے میں، وہ بھی مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں ہی کہلاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کن لوگوں کے اوپر لگے گی، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ہے اس کا پورا جو ہے نصاب جو ہے بتا دیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 درجات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ یہ جو صدقہ خیرات، یہ جو زکوٰۃ لگے گی کن لوگوں کو لگے گی۔ فرمایا کہ پہلے تو لگے گی فقراء کو، پھر لگے گی مساکین کو، پھر زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو، والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے درجے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں لیکن اگر ان کو کوئی فائنینشلی تھوڑی سپورٹ کی جائے، ان کا دل مائل کیا جائے اسلام کی طرف تو وہ آ سکیں، تو چوتھے درجے میں ان لوگوں کے اوپر بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، کوئی بے گناہ قیدی ہے اس کو آپ آزاد کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، اسی طریقے سے مقروض لوگ جن کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے، آپ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے، خواہ وہ طالب علم کی شکل میں ہوں، خواہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کے لیے نکلے، خواہ وہ تبلیغ کے لیے نکلیں، کسی بھی حوالے سے اللہ رب العزت کے راستے میں جو لوگ نکل رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ مال خرچ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ مسافر ہیں، جو لوگ مسافر ہیں ان کے اوپر بھی یہ مال جو ہے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی 8 مقامات ایسے بتائے ہیں جس کے اوپر آپ کا مال خرچ کرنا جو ہے والمساکین وابن السبیل۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 8 مقاصد ایسے ہیں اور مقامات ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف آ جائیں، یہ ایک تو وہ مال ہو گیا نا جو ہم واجب فرض کے درجے میں خرچ کر رہے ہیں، دوسرا مال وہ ہے جو ہم واجب کے درجے میں خرچ کر رہے ہیں، جیسے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئی منت مان لی کہ بھئی یہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایسے کروں گا، میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، اتنے دوں گا، تو اب یہ نیت کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا وہ کام ہو جائے گا تو آپ اتنا مال دیں گے، یہ واجب صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی میں جانور لے کر آتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ ذبح کرنا بھی جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر واجب کے درجے میں ہے کہ وہ یہ مال خرچ کرے اور اللہ کے راستے میں جو ہے قربانی کرے۔ تیسرے درجے میں جو صدقات آتے ہیں وہ نفلی صدقات کی مد میں آتے ہیں، خیرات کر دیا، کسی کو صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں ویسے ہی خرچ کر دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔